کہ شب معراج کی رات حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہوئے اللہ سے جا ملے، یقیناً لوگوں کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، ان کی موت کو اللہ نے قابل رشک بنا دیا۔ اللہ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ سب سے پہلے درس کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ تقوی کی تعریف یہ ہے، اگر سادہ لفظوں میں تقوی کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے اللہ کبھی انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی جس کام کا اللہ نے حکم دیا انسان اس کا پابندی سے اس پہ عمل کرے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا انسان اس سے رک جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے پہلے اگر حضور کی ہی تعلیمات اور قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم سب ایک بار ذرا فکر کریں، اپنے حالات پہ فکر کریں، اپنی حالات پہ توجہ دیں۔ اگر ہم میں سے کسی سے بھی کہا جائے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، کیا تم اللہ سے خوف کرتے ہو، تو یقیناً ہم سب کا جواب ہوگا کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاملات دیکھیں نا تو معاذ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، معاملات اس سے برعکس ہے۔ اگر انسان کوئی گناہ کرنے لگتا ہے انسان آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے اور بائیں بھی دیکھتا ہے۔ دیکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی انسان دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، لوگوں میں اپنے امپریشن کا ڈر لگتا ہے، لوگوں سے خوف آتا ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، اور اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو دلیری سے گناہ کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بار بھی اوپر نہیں دیکھتے کہ اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ تو ذرا خود بتائیے، ڈر آپ کو انسانوں سے لگتا ہے یا اللہ سے لگتا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں بساؤ، اللہ کا ڈر دل میں بساؤ۔ یہ تصور ہر وقت اپنے ساتھ رکھو کہ ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اللہ سے حیا کرو، اللہ کا ڈر اپناؤ، اللہ تمہیں دنیا کے ہر ڈر سے نجات عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں دنیا کے باقی ہر خوف سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ سے صرف الفاظ کی حد تک نہیں ڈرنا، بلکہ اگر یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور حقیقتاً اللہ کا خوف دل میں ہے تو اس کا عمل سے مظاہرہ کرنا ہے، وہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، ہمارا عقیدہ کوئی آج انڈیا یا پاکستان کی کسی خانقاہ سے نہیں آیا، ہمارا عقیدہ برے صغیر میں کسی خانقاہ سے نہیں آیا۔ الحمدللہ یہ وہی عقیدہ ہے جو مدینہ منورہ سے آیا ہے، جو مدینہ منورہ سے آیا ہے۔ ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ الحمدللہ ہم خالی نعروں کی حد تک صحابہ کے نوکر نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہیں۔ الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو قرآن سے ملا ہے، جو حضور علیہ السلام کی حدیث سے ملا ہے، جو افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ بعین ہی وہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ سنیو اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے اہل سنت و جماعت میں رکھا ہے، کیونکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو حضور کی مجلس میں صحابہ کا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ صرف اس عنوان پہ یہاں تشریف فرما حاضرین اور پوری دنیا میں ARY سننے والے ناظرین سے کچھ دیر کلام کرنا چاہوں گا، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ ہم الحمدللہ صرف جذباتی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، اہل سنت کا عقیدہ صرف نعروں یا اشعار کی حد
تک نہیں ہے. سنیوں کو یہ عقیدے پتہ ہونے چاہیے, اپنے عقیدے پہ دلیل ہونی چاہیے. سنی اتنے ڈیفینسو کیوں ہو کہ کوئی سنیوں سے آگے پوچھے کہ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو؟ سنیوں کو اپنا عقیدہ ایسے یاد ہونا چاہیے کہ جس مسجد میں درود نہیں پڑھا جا رہا اس میں جا کے پوچھے, کلمہ بھی ان کا پڑھا ہے اور انہی پہ درود نہیں پڑھتے, انہی پہ درود نہیں پڑھتے. سنیوں کو اپنے عقیدے ایسے یاد ہونے چاہیے کہ سنی خود سنیوں سے کوئی نہ پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو. جو میلاد نہیں مناتا اس سے پوچھے کہ یہ تو رسول کی ولادت کی خوشی ہے, تمہاری کس سے رشتہ داری ہے جو حضور کی خوشی سے تمہیں روکتا؟ اپنا عقیدہ پکا ہونا چاہیے, اپنا عقیدہ یاد ہونا چاہیے, اپنے عقیدے پہ دلیل ہونی چاہیے. حضرت شیخ زید بن حسن قوسی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں, اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں, جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف وسیلہ یا جو ہے عموم کا یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا. یہاں صرف توسل بالاعمال نہیں, اس سے توسل بالاشخاص بھی مراد ہے. یعنی صرف اعمال کا توسل نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا بھی توسل اس سے مراد ہے. اگر صرف اعمال کا توسل ہوتا تو وہ تو اتقوا اللہ میں اعمال شامل تھے, اعمال کا حکم تو اتقوا اللہ میں ہو گیا, اس کے باوجود کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اعمال کرنے کے حکم کے بعد پھر فرمایا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو پتہ چلا یہاں صرف عمل کا وسیلہ نہیں, آگے بھی وسیلے سے مراد ہے, وسیلے سے مراد آگے بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا دامن تھامو, یہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین رستہ ہوگا. اور احیاء العلوم میں امام علوسی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں, امام غزالی کی بات میں رکھتا ہوں, تفسیر علوسی میں رول معنی میں امام علوسی کہتے ہیں, رول معنی میں امام علوسی نے کہا کہ رسول اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, امام علوسی رول معنی میں کہتے ہیں, امام علوسی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے اس سے مراد توسل بالاشخاص بھی ہے, جیسے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ نے حضور کا وسیلہ مانگا, ویسے ہی آج ہم بھی حضور کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں. اور پھر امام علوسی تفسیر رول معانی میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان الفاظ میں حضور کا وسیلہ مانگے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ میری مدد فرما, وہ فرماتے ہیں یہ صرف جائز نہیں, عین قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا, یہ عین شریعت کے مطابق ہوگا اگر کوئی حضور کا وسیلہ مانگتا ہے. اچھا آپ کے لیے آسان بات کروں گا, آج کل لوگ کہتے ہیں, لوگوں نے کہا بھئی کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں. بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ ہوگا ہی نہیں, بس جسے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا, بخش دے گا, جسے چاہے گا جنت دے گا, جسے چاہے گا جہنم میں بھیجے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ فیصلہ اللہ کی مرضی پہ ہونا ہے. اعمالوں کی گٹھری بھی انسان لے کے جائے گا, وہ بے نیاز ہے, چاہے تو قبول کرے تو چاہے تو نہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بات اس کی مرضی پہ بننی ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہو نا کوئی وسیلہ نہیں ہوگا, تو ہم سوال کرتے ہیں, میں نے سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کوئی وسیلہ نہیں, کہا نہیں کوئی وسیلہ نہیں. تو میں نے کہا بتاؤ میزان پہ کیا رکھا جائے گا, یہ جو میزان قائم ہونا ہے اس پہ کیا رکھا جائے گا؟ ایک طرف آپ کو اور ایک طرف آپ کے ابا جان کو بٹھایا جائے گا. کہا نہیں, اس میں ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ہونا کیا ہے, نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ملے گی اور گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جانا پڑے گا. میں نے کہا ذرا پھر بتائیے گا کیا ہوگا؟ کہا نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت میں جائیں گے. میں نے کہا کیا نیکیاں وسیلہ بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی؟ کہا ہاں نیکیاں وسیلہ بن رہی ہے. میں نے کہا نیکیاں وسیلہ بن رہی ہے, نیک اعمال وسیلہ بن رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے, توسل بالاعمال تو ہم مان لیتے ہیں, نیکیوں کا توسل تو مان لیتے ہیں, لیکن توسل بالاشخاص نہیں مانیں گے. یعنی نیکیوں کا وسیلہ تو ہم مان لیتے ہیں لیکن رسول اللہ کا وسیلہ نہیں مانیں گے. میں نے کہا اسی بات کو آگے کرتے ہیں, بتاؤ اگر میزان پہ جو عمل رکھے جائیں گے, اگر کوئی ناخون بھی اس ترتیب سے کاٹتا ہوا کہ رسول اللہ ایسے کاٹتے تھے, کیا یہ عمل میزان پہ رکھا جائے گا یا نہیں؟ کہا بالکل رکھا جائے گا. میں نے کہا اگر کوئی جوتے بھی اس طرح جھاڑ کے پہنے اس نیت سے کہ حضور نے جھاڑ کے پہنے, کیا یہ عمل میزان پہ رکھا جائے گا یا نہیں؟ کہا بالکل رکھا جائے گا. میں نے کہا اگر کوئی اس کروٹ لیٹے اس طرح سے کہ رسول اللہ ایسے لیٹتے تھے, کیا یہ میزان پہ رکھا جائے گا؟ کہا بالکل رکھا جائے گا. میں نے کہا اگر کوئی بیٹھ کے پانی پیے اس نیت سے کہ حضور ایسے کرتے تھے, کیا یہ عمل میزان پہ رکھا جائے گا؟ کہا بالکل رکھا جائے گا اور وسیلہ نجات بنے گا. میں نے کہا نادان خود سوچو, جس کی ادائیں وسیلہ نجات بن رہی ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ادائیں وسیلہ بن رہی ہے, جس کی ادائیں وسیلہ نجات بن رہی ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ کہا نہیں ہم توسل بالاعمال نہیں مانتے.
حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. اس نے کہا کہ میں حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ قطب مدینہ ہے. ان کی بارگاہ میں ایک شخص گیا, کہا کہ میں اعمال کا توسل مانتا ہوں لیکن حضور علیہ السلام کا توسل نہیں مانتا. یعنی میں یہ تو مانتا ہوں کہ نیکیاں وسیلہ بنے گی, لیکن میں حضور علیہ السلام کے وسیلے کا قائل نہیں ہوں. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو یہاں پر. آپ نے اس سے سوال فرمایا. حضرت ضیاء الدین مدنی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسی نماز ہے جس میں تم قسم اٹھا سکو کہ یہ قبول ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بھی ایسا روزہ ہے جس میں تم قسم اٹھا کے کہہ سکو کہ یہ روزہ قبول ہو چکا ہے یا مقبول ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بھی حج ایسا ہے جس میں تم قسم اٹھا کے کہہ سکو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے؟ کہا نہیں, کوئی حج ایسا نہیں ہے, کوئی نماز ایسی نہیں ہے, کوئی روزہ ایسا نہیں ہے جس میں قسم اٹھا کے کہہ سکوں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. ہم نے عمل کیا, اس کی شان ہے, وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے. حضرت ضیاء الدین مدنی نے کہا بتا دو کوئی تمہارے پاس ایسا عمل ہے جس میں تم قسم اٹھا کے کہہ سکو کہ یہ قبول ہے؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ حضور کی ذات کی مقبولیت میں کوئی شک ہے؟ کہا ان کی ذات کی مقبولیت کا شک تو انسان کو کافر کر دیتا ہے, ان کی ذات کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں. آپ نے فرمایا نادان, اس کا وسیلہ تو اپنا رہے ہو جس کی مقبولیت میں شک ہے, اور اس کے وسیلے سے بھاگ رہے ہو جس کی مقبولیت میں شک انسان کو کافر کر دیتا ہے. کہا جب بھی دعا کرو حضور کے وسیلے سے کرو, جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا, اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا. امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا وسیلہ مصطفیٰ پہ, اور سب سے پہلے یہ آیت اپنے مقدمے میں لکھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف کوئی وسیلہ نہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لے. یہ کیسی بات ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کو وزیر اعظم سے ملنا ہو, وہ کسی سے کہے کہ میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے, کیا کروں؟ لوگ کہیں کہ وزیر اعظم سے کہو کہ وزیر اعظم سے ملا دے. وہ کہے گا کیسی بات کر رہے ہو, اس تک ملنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے. اعلیٰ حضرت نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لے. کہا نہیں, اللہ کی طرف وسیلہ بنانا ہوگا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول رکھا, کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا